خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری شریعت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ خداوند کے بندو، خداوند کے پیارو، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بہت خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے، خاص طور پر جب کبھی کسی کا فون آتا ہے یا ای میل آتی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں خدا کا بہت شکر کرتا ہوں۔ اور اگر آپ سن رہی ہیں پیاری بہن، پیارے بھائی، اگر آپ سن رہے ہیں تو یقین جانیے کہ میرا دل بہت دعائیں دیتا آپ کو، کیونکہ یہ خدمت جو خدا نے مجھے بخشی ہے اس کے لیے سخت ضرورت ہے کہ میرے دل میں خدا کی محبت قابض رہے، قبضہ رہے اس کی محبت کا، تاکہ میں اس کی محبت کا اعلان کر سکوں، بتا سکوں آپ کو کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے اور آپ اس کی نظر میں کتنے قیمتی ہیں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خدا کے کلام میں سے جن باتوں کا آپ ذکر سنیں گے، میری دعا یہ ہے کہ وہ ذکر سن کے ہماری زندگی میں کچھ ہو۔ خدا کے کلام میں خدا کے بندوں نے بہت شکر کیا ہے اس شریعت کے لیے جو خدا نے بخشی اپنے بندے موسیٰ کی معرفت۔ شریعت، حکم خدا کا، اس حکم میں خدا کی اپنی ذات کا انکشاف ہے، اپنے آپ کو دکھایا ہے خدا نے کہ میں کیسا ہوں، میں پاک ہوں اس لیے تمہیں پاک ہونا چاہیے، میں رحم کرنے والا ہوں اس لیے تمہیں رحم کرنا چاہیے، میں محبت کرنے والا ہوں تمہیں محبت کرنی چاہیے، مجھے نفرت ہے گناہ سے، تمہیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، میں پاک ہوں تمہیں پاکیزگی سے پیار ہونا چاہیے، میں سب کو پیار کرتا ہوں اس لیے تمہارے دلوں میں اپنے پڑوسی کے لیے ویسا ہی پیار ہونا چاہیے جیسے اپنے لیے ہے۔ یہ ساری شریعت ہے خدا کی، یہ اس کی سیرت ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو یہ ساری باتیں انسان کی طبیعت میں پیدا کی تھیں، ایسا بنایا تھا خدا نے انسان کو، وہ بگڑ گیا، نافرمانی کی، حکم نہیں مانا، توڑ دیا، یہ ساری تصویر ٹوٹ گئی۔ اب خدا نے شریعت بخشی ہے، اس کے لیے خدا کے بندوں نے شکر گزاری کی ہے۔ خدا کا شکر ہو خدا کی شریعت کے لیے۔
اس کے حکم کے لیے، اس کی مرضی کے لیے۔ خدا کے بندے داؤد نے کہا ہے تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تیرے منہ کی شریعت سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے انسان خدا کا حکم توڑتا ہے، سونے چاندی کے ہزاروں سکے تو بہت ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتا ہے انسان، اپنی مرضی پوری کرانے کے لیے ظلم کرتا ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو، خدا کی شریعت کو پہچاننے والے اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں کہ کتنی پیاری چیز ہے یہ۔ خدا کی بہت بڑی برکت ہے شریعت۔ اس کے وسیلے سے انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی روحانی حالت کتنی دردناک ہے، کیونکہ وہ جو چلتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے، پڑھنے سے نہیں پتہ لگتا۔ ہم کہیں گے بہت اچھا حکم ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اسے کرنے لگیں گے تب پتہ لگے گا کہ جو کچھ یہاں بتایا گیا ہے، جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہ تو میری زندگی میں ہے ہی نہیں، پھر کیا کروں میں؟ یہ خدا کی شریعت کا ایک کمال ہے کہ انسان پر اس کا حال کھل جاتا ہے اور وہ کہتا ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ خدا کا شکر ہے، جہاں خدا کی شریعت کے لیے شکر گزاری ہوتی ہے، وہاں خدا کی اس شفقت کے لیے خدا کے شکر گزار ہو رہے ہیں لوگ، جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ خدا کے فضل کی کثرت اس میں ہے۔ خدا کا شکر ہو اس کی شریعت کے لیے، اس کی شریعت کے کمال کے لیے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں اور مجھے خدا کے رحم کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے اس فضل کے لیے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے اور بخشا گیا ہے۔ لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، خدا کا شکر ہو، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کے وسیلے سے بخشی گئی ہے۔ تو جہاں شریعت کا یہ کمال ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے، ضرورت کی پہچان ہو جاتی ہے، اپنی حالت کی، اپنی کمزوری اور لاچاری کا پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن ہوتی نہیں ہے بات، چاہتا تو ہوں کر نہیں پاتا، اب کیا کروں؟ اس کا علاج خدا نے خود کیا ہے، وہ ہے اس کا فضل، فضل کی کثرت سے نازل کیا ہے فضل۔ ہر گناہ گار کے لیے ہے وہ، ہر ایک جو شریعت پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ میں گر پڑا ہوں، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، تو وہ اپنی راست بازی پر واہ واہ کرنا بند کر دیتا ہے، وہ اپنی لاچاری پر ہائے ہائے کرتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے خدا، اس پر مسیح کو ظاہر کرتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا فضل کیا ہے، خدا کا کرم ہے کیا، دیا کیا ہے، دیا کی دولت اسے پتہ لگتی ہے۔ آؤ دیکھیں خدا کی اس مہربانی پر جو فضل نازل ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہو خدا کی شریعت کے لیے، خدا کا شکر اس کے فضل کے لیے، جس کی وجہ سے وہ شریعت دل پر لکھی جاتی ہے، زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہے، خدا کی طاقت سے، اپنی کوشش سے نہیں۔ اپنی کوشش سے جو کچھ ہم کرتے اسے خدا جانتا ہے، خدا بے انصاف نہیں ہے، لیکن خدا ایک بڑا بھاری انعام دے رہا، بخشش دے رہا ہے کہ یہ تو کر رہا، یہ تو کر رہی ہے، دیکھ کہاں پہنچا ہے، یہ لے میں تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا فضل لے۔ اور وہ فضل خدا یسوع مسیح ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا ہے ان کا یہ تجربہ ہے۔ دیکھو ان کا میں ذکر آپ کو سناؤں گا۔ یہ فضل جو بخشا جا رہا ہے خدا کی طرف سے ساری دنیا کو، دیا، مدد، پیار کا ہاتھ، یہ سہارا جو خدا دے رہا ہے اس گناہ گار کو جو چاہتا تو ہے مگر کر نہیں پاتا، چلتا تو ہے مگر پہنچ کہیں نہیں رہا، اس پر خدا کی دیا ہے یہ یسوع مسیح۔ فضل اور سچائی، فضل اور وفاداری خدا یسوع مسیح میں بخشی جا رہی ہے تمام دنیا میں، اور خدا کا شکر ہے ان سب کے لیے جنہوں نے شریعت کی برکت کو پایا ہے اور پہچانا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ ان پر خدا کا فضل ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ دیکھو خدا کے فضل کا کرشمہ سب سے پہلا یہ ہے، لکھا تمہیں فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ مغفرت،
چھٹکارا، مغفرت. انسان پہچان لے اس بات کو، زنجیر کٹ گئی، بوجھ ہٹ گیا، خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق پیدا ہو گیا. اب میں اس کے سامنے آ کے کہہ سکتا ہوں، غلام کی طرح نہیں. خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جسے مغفرت نصیب ہوگی، جس کی گناہوں کو میں اٹھا لوں گا، اس کا خدا کے ساتھ رشتہ ہی اور ہوگا. جب تم دعا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ. او کوئی کہے گا کفر ہے یہ. یہی تو خدا کے دل کا ارمان ہے. یہ خدا کے دل کا ارمان ہے کہ ہم اسے پہچان سکیں کہ وہ پیار کرنے والا باپ ہے. یہ فضل کا کرشمہ ہے کہ انسان کو گناہ سے نجات ملتی، اسے مغفرت حاصل ہوتی ہے. میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بد کرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، بلکہ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ویسے خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. یہ خدا کے بندے داؤد نے کہا ہے. خدا کا ترس جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوا ہے. لیکن دیکھو یہی نہیں کہ مغفرت حاصل ہوتی ہے، مغفرت کے بعد ایک تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ تربیت آخری سانس تک رہے گی جاری. سیکھتے رہیں گے، سکھاتا رہتا ہے وہ. اس کا ذکر سناتا ہوں میں آپ کو. یہ تربیت فضل سے ہے، سکھاتا ہے وہ ہمارا گرو ہے. وہ گر دیتا ہے ہم کو، بتاتا رہتا ہے. اس نے کہا تھا 32ویں زبور میں خدا کے بندے کی معرفت اس نے کہا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا. میں دوں گا تعلیم. تیرا میرا رشتہ ہے، اب قربت ہے. جہاں قربت ہے وہاں تربیت ہوتی ہے. میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہے تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. ایسے تربیت کروں گا میں تیری کہ تو میری طرف دیکھے گی اور کہے گی ہاں پیارے باپ مجھے اس کی ضرورت ہے، سکھا مجھے معاف کرنا سکھا دے، مجھے دعا کرنا سکھا دے. پھر میرا بھائی کہے گا اے پیارے باپ مجھے معافی مانگنا سکھا دے، بڑی بھاری طاقت ہے کہ اپنی غلطی مان سکوں میں. مجھے حلیم اور فروتن بنا دے، مجھے اندر گھمنڈ بہت ہے. کہتا میں تجھے تربیت دوں گا. دیکھو تربیت شروع ہوتی ہے. یہ تیتوس کے نام کا خط ہے اور اس میں خدا کے فضل کا یہ ایک چمتکار ہے، کرشمہ ہے. یہ خدا کا فضل لکھا ہے. خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. سب آدمیوں کے لیے ہے یہ خدا کا فضل، اور ہمیں تربیت دیتا ہے. اب دیکھو تربیت شروع ہو گئی، ٹریننگ شروع ہو گئی، تبدیلی شروع ہو گئی ہے. کیا تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کرنے کی وہ تربیت دیتا ہے. دکھائے گا اچھا یہ تو کرتا رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں تیرے لیے، لا میں تجھے طاقت دوں گا تو اسے چھوڑ دے گا خدا کا بندہ. خدا کی بندی کہے گی نہیں ٹھیک نہیں ہے یہ، میرا خداوند منع کر رہا. تربیت ہے یہ. خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، انکار کرنے کی تربیت. اس موجودہ جہان میں کیا کیا گند پھیلا ہوا ہے اس دنیا میں، بڑھتا چلا جا رہا اور بڑھے گا، پتہ نہیں اور کتنا بڑھے گا، کیا ہوگی اس کی حد. خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے محبت جاتی رہے گی. خدا کی محبت، انسان کی محبت وہ تو ختم ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. بے دینی بڑھ رہی ہے، لیکن وہ انکار کر سکتے ہیں. اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، یہ تربیت شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے فضل کا کام. خدا کا شکر. اور موسیٰ کی شریعت کے لیے، موسیٰ کی شریعت کا یہی تو تقاضا ہے. اب یہ فضل سے پورا ہو رہا ہے. وہ اندر سے طاقت دے رہا، تربیت دے رہا، ایک طاقت بخش دیتا. جہاں مغفرت ہے وہاں تربیت شروع ہو گئی ہے، اور یہ ہمیشہ جاری رہے گی. جب تک اس دنیا میں ہم ہیں یہ تربیت جاری رہے گی.
کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ صاف کرتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ تیار کر رہا ہے، ہماری صورت اندر سے بدل رہا ہے، ہماری سیرت کو اپنی مانند بنا رہا ہے۔ وہ بناتا رہے گا، تربیت جاری رہے گی، ہر روز ہم اس کی تابعداری کرتے، ہر روز تبدیلی پیدا ہوتی۔ ایک اور چیز ہے جو خدا کے کلام میں ایک طاقت ہے بڑی عجیب، جو انسان کے پاس رہی نہیں ہے، وہ ہے برداشت کی طاقت، سہ لینے کی طاقت، خاص طور پر دکھ سہنے کی طاقت، سچائی کی خاطر دکھ اٹھانے کی طاقت۔ یہ فضل سے ملتی ہے۔ انسان جانتا میں بے قصور ہوں، دکھ دینے والا بھی جانتا کہ یہ بے قصور ہے، مگر دکھ دے گا وہ، کیونکہ یہی اس کی سیرت ہے۔ لیکن اس کی سیرت، اس کی عادت بدل گئی، ایسے خدا نے نئی طاقت دے دی ہے، یہ برداشت کر سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا جس نے جب فیصلہ کیا ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے، خون کی پیاس ہوتی ہے، اس کے خون کی پیاس، اسے مار ڈالو۔ 2000 برس سے تو ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک وہ نہیں آئے گا، وہ آنے والا ہے۔ لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ فضل سے مغفرت مل گئی ہے، نجات مل گئی ہے، پورا یقین ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد خدا کے گھر جا رہے ہیں۔ پھر زندگی تبدیل شروع ہو رہی ہے، وہ تربیت کر رہا ہے کہ دیکھو طاقت کیا دے رہا۔ یہ فلپیوں کے نام کا ایک خط ہے، یہ ان لوگوں سے بات کر رہا، پولوس رسول خدا کا بندہ، جو بہت دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، بہت مصیبت میں۔ ان کو وہ کہہ رہا ہے صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ اور پھر آگے چل کے کہتا کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے۔ یہ فلپیوں کے نام کا پہلا باب ہے اور 29ویں آیت ہے۔ کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے، یہی نہیں کہ تمہیں مغفرت ملی ہے، نجات مل گئی ہے، ایک نئی زندگی مل گئی ہے، ایک نئی طاقت بھی مل گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی نہیں کہ تم اس پر ایمان لو، بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ یہ جو اس کی خاطر، مسیح کی خاطر دکھ سہ لینا، کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گی، یہ جھوٹ کہا جا رہا میرے لیے، یہ فیصلہ میرے لیے خلاف جو کیا گیا، یہ بے انصافی ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، جھوٹ ہے، خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ لیکن اے خدا تیرا شکر ہے اس فضل کے لیے جو تو نے مجھے دے دیا ہے۔ مسیح کی خاطر میں دکھ اٹھا سکتا ہوں، میں دکھ اٹھا سکتی ہوں، اور اٹھا رہے ہیں لوگ، اٹھاتے رہیں، ہر روز ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے میری ساتھ دوسرا کرنتھیوں، اس میں سے میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ طاقت کیسی۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب ہے۔ یہ عجیب طاقت ہے جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا دکھ سہنے کے، اور اس میں معجزات خدا کے عجیب ہیں، عجیب کام ہو رہے ہیں، دکھ سہ رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے تو کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب ہے، اور میں 7ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل ہے؟ دیکھ لیجئے، آپ بھی نکالیے، دیکھیں کیا کمال ہے، یہ کیا چیز ہے، کس قسم کی طاقت ہے یہ فضل کی طاقت کیسی عجیب ہے، اس کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے، کتنی مہان ہے، کتنا اونچی چیز ہے یہ۔ ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں ہے، یہ فضل کا خزانہ، یہ جو ڈیل دیا ہے تو مٹی کے برتن ہے، کریک بھی ہو جائے گا، ٹوٹ بھی جائے گا، توڑ دو، مارو اس کو، ٹوٹ جائے گا برتن، لیکن اس کے اندر ایک خزانہ ہے۔ ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو، لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ہے تو یہ مٹی کا برتن، لیکن دیکھو اس کے اندر خزانہ، ذرا اس کا منہ دیکھو، اس کی حالت دیکھو، اس کا دیکھو درجہ سماج میں، اس کے اندر یہ طاقت ہے۔ یہ ہے حیران کن چیز، جس سے تعجب ہوتا لوگوں کا۔ تو وہ یہ کہہ رہا کہ یہ طاقت ہماری نہیں ہے، اس کے فضل کی ہے۔ کیا فضل کی طاقت ہے؟ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں، لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے، ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو۔ یہ ہے وہ فضل
کہ ان کے اندر وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو یسوع مسیح کی ہیں۔ یہ ہے خدا کا وہ فضل جو ظاہر ہوا ہے، جس کی وجہ سے مغفرت ہے، تربیت ہے، ایک طاقت ہے، برداشت کرنے کی طاقت۔ اس طاقت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی طاقت اور ہے ہی نہیں اس کے خلاف جو اٹھ کھڑی ہو، ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکے گی۔ پھر دیکھیے اس فضل کی ایک عجیب قدرت، طاقت، یہی دوسرے کرنتھیوں میں ذرا دیکھیے تو کیا ہو رہا ہے یہاں 8ویں باب میں۔ اب آئے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیا پر ہوا۔ کلیسیاؤں پر فضل ہوتا ہے خدا کا، چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، تھوڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، ایک خاندان ہے، ان پر خدا کا فضل ہو جائے گا۔ کیا فضل ہوا؟ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی میں ان کی سخاوت کو زیادہ کر دیا، حد سے زیادہ کر دیا۔ یہ کیسی طاقت ہے، یہ کیسی قدرت ہے خدا کے فضل کی، کہ جو خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ فضل حاصل کرے، سخت مصیبت میں پڑے گا وہ، مگر بڑی آزمائشیں ہوں گی، مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی۔ کوئی خوشی کس بات کی ہے؟ اسی کا ذکر کرتا ہے خدا کا بندہ پولوس، جو مسیحوں کو ستایا کرتا تھا کسی وقت۔ وہ کہتا ہے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ وہ خوشی ہے جو خدا کے کلام سے نصیب ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یہ ہے فضل کا کمال، فضل کی طاقت، مغفرت، چھٹکارا، یقین پورا کہ مجھے نجات دی ہے خدا نے، یقین اس بات کا کہ میرا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے اور وہ میری تربیت کر رہا، مجھے سکھا رہا ہے، مجھے طاقت دے رہا برداشت کرنے کی۔ اور یہ دیکھو خدا کا عجیب معجزہ ہے، مصیبت میں دل اندر سے خوش ہے۔ کس بات کی وجہ سے؟ اس لیے کہ میرا نام خدا کے حضور ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تم اس بات سے خوش ہو، تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں۔ مصیبت کی آئے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیا پر ہوا۔ ہر روز ہو رہا ہے، یہ فضل ہوتا رہے گا، اس کی دیا ہے، یہ خاص مدد ہے اس کی۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کو یہ فضل ملتا ہے۔ کیسا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ غریبی میں کہیں سخاوت کرتا ہے آدمی؟ غریبی میں تو انسان یہ سوچتا کہ مجھے کہاں سے ملے گا۔ یہ ایسا فضل ہے کہ غریب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئے خداوند مجھے بتا میں کس طرح ان کی خدمت کروں جو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہیں۔ یہ ہے فضل خدا کا۔ خدا کا شکر اس شریعت کے لیے جو موسیٰ کے وسیلے سے بخشی گئی، جس کی وجہ سے انسان نے پہچانا کہ خدا کیسا ہے، پاک ہے، یہ پہچانا کہ میں پاک نہیں ہوں۔ اور خدا کا شکر اس فضل کے لیے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے آیا ہے، جس میں ہمیں پورا یقین ہے نجات کا، جس میں ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی طاقت ہے، ایک نیا خدا کا کام زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک فصل ہے زندگی میں، اس فضل سے ایک فصل پیدا ہو جاتی ہے، راست بازی کی، نیکی کی، ان باتوں کی فصل جو خدا کو پسند ہے، وہ باتیں جن کا تقاضا شریعت کرتی، شریعت کہتی ہے ایسا کر، اور یہ خدا کا فضل ہے جو کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں، یہ خدا کا فضل ہے۔ تعریف اور بڑائی اور حمد اور تمجید اس کی ہو جس کے فضل کا کرشمہ زندگی میں ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، سب کے لیے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، بھائیو، خداوند کے پیارو، میں خدا کے فضل کا ذکر سنا رہا ہوں، خدا کا شکر گزار ہوں، آپ سب کے ساتھ مل کر شکر کرتا ہوں۔
خدا کے کلام کے لیے جو ہم کو بخشا گیا، یہ اس کی شریعت ہے، یہ اس کا حکم ہے. اور ہم نے دیکھا کہ شریعت کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ چلنے والے جو چلتے ہیں اس پر، ایمانداری سے جو شریعت پر چلے گا وہ پہچان لے گا کہ چلا نہیں جاتا، میں تو گر گیا، اب کیا ہوگا. ان پر خدا کے فضل کا اظہار ہوتا، ظاہر کرتا خدا انہیں کہ دیکھ تیری یہ ضرورت ہے اور یہ میں تجھے دینے کو تیار ہوں. بہت پیارا فضل ہے خدا کا. ہم نے دیکھا اس سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ایک نیا تعلق خدا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، پھر خدا کے نئے نئے کام زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں. اور فضل کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ دعا ہے. اس دعا میں آپ دیکھو گے کہ وہ چیزیں مانگی جا رہی ہیں جو خدا کے فضل سے ملتی ہیں اور ان کی ہمیں ضرورت ہے. یہ لکھا ہے، اس لیے مجھے پورا بھروسہ ہے، خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جو کام، نیک کام خدا نے تمہاری زندگی میں شروع کیا اسے وہ پورا کرے گا. اور وہ دعا یہ ہے، چونکہ تم میرے ساتھ فضل میں شامل ہو تو دعا کرتا ہے تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو، مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے. جب زندگی میں خدا کے فضل کے کام ہوں گے تو خدا کا جلال ظاہر ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ کتنا نیک ہے، دیکھو یہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی اچھی عورت ہے، دیکھو اس کے کام کتنے اچھے. وہ یہ نہیں ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے. یہاں یہ بتایا ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح کے سبب سے ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ راست بازی کے پھل اندر پیدا ہو رہے ہیں اس کے روح کی وجہ سے. لیکن ایک جو بڑی بات یہ کہ تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو، یہ خدا کا جلال اور اس کا کمال ہے، اس کے فضل کا کمال ہے کہ آپ کی زندگی میں خوبصورت باتیں پیدا ہو گئی ہیں اور اسی کی ستائش کی جائے. خدا کرے ہماری زندگی میں خدا کے فضل کا کام ہو اور ہماری زندگی کے وسیلے سے خدا کا بڑا نام ہو.